وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی۔ عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو آل رسول کے خانہ بدوش قافلہ کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا اثار کبھی رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ ہمارے خاندان کی روایت سب کو ہی معلوم ہے کہ کسی کے احسان کا بدلہ ہم زیادہ دیر تک قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے تیر کی طرح جنید کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عشق و ایمان کا ساگر موجوں کے تلاطم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و اموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ میری عزت و ناموس کا اس سے بہتر مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اگر میرے جگر کا خون کسی کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جنید خام ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھا اور اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر گت گیا۔ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلا۔ سارا مجمع نتیجے کے انتظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحے کے بعد جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا۔ آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرے سے میدان گونج اٹھا۔ بہت سی دیکھنے والی پلکیں جھپک گئیں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں جنید چاروں شانے چت تھا اور سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و نزار شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جنید کی فاتحانہ زندگی کا نقشہ دیکھنے والی آنکھیں اس حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکیں۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت کا طلسم ٹوٹتے ہی مجمع نے نحیف و نزار سید کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح اب لوگوں میں سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شام تک جلوس سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت اور انعامات کا بیش بہا خزانہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ لیکن جنید اب بھی اکھاڑے میں چت لیٹا ہوا تھا۔ اب کسی کو کوئی دلچسپی اس کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا اور ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا جنید آج زہر میں بھجے ہوئے توہین آمیز کلمات اور طعنوں سے مسرور ہو رہا تھا۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد خود ہی اٹھا اور شاہراہ سے گزرتے ہوئے اکیلا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور اس کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا۔ عمر بھر کی فاتحانہ مسرتیں وہ اپنی ننگی پیٹھ کے نشانات پر بکھیر آیا۔ رات کی زلف سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی۔ بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا۔ کہیں کہیں سے مشعل بردار پاسبانوں کی آواز کانوں میں آتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جنید جب اپنے بستر پر گیا تو بار بار یہ الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ کیا سچ مجھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قسمت کا ستارہ ایک دم اتنی بلندی پر پہنچ جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا، لیکن لاڈلوں کی ضد بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت عالم کو کیوں کر یہ گوارا ہو سکے گا کہ ان کے دل کے نازک آبگینے پر کوئی آنچ آ جائے۔ سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا بھرم مشہور ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے لیکن دی ہوئی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ آخر کربلا کے لالہ زار کی سرخی زبان ہی کے بھرم سے تو آج تک قائم ہے۔ نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ کاش آج ہی قیامت آ جائے، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔
لیکن اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا. حساب و شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھٹکا آیا اور وہ اس دنیا سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا. پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے. اب بغداد سے گنبد خضرا صاف دکھائی دے رہا تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے کرن پھوٹی اور مدینے کا آسماں روشنی سے معمور ہو گیا. پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا چلا رہا ہے. جہاں جہاں سے گزرا نور برساتا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی. قریب آتے آتے اب رحمت کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا. وہ چند ہی لمحے کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہو گیا. ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئیں، درختوں کی شاخیں جھکیں اور بغداد کی زمین جھومنے لگی. بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، اجالا کیا گیا. رحمتوں نے فرش بچھائے اور درخشاں کرنوں سے جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا. طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا. در و دیوار اور شجر و حجر کو زباں مل گئی اور فضا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے گونج اٹھی. عالم بے خودی میں جنید سلطان کونین کے قدموں سے لپٹ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے ہی اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو. نبی زادوں کے ناموں کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا. سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں. آج سے تمہیں عرفان اور تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے. تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کی گرد کا نشان دھو ڈالو. اب تمہارے رخ تاباں میں عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے. گروہ اولیاء کی سروری کا اعجاز تمہیں مبارک ہو. ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنید کو اپنے سینے سے لگا لیا. جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی. آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے چھلک رہے تھے. دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی. لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے. غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی. نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی. نظر نظر میں دلوں کی تسخیر کا سحر ہلال انگڑائی لے رہا تھا. کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھائی جا رہی تھیں. کل جو شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر اکیلا ہی اپنے گھر تک آ گیا تھا، آج اس کے ہمراہ کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے. ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا. خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی. طلوع سحر سے پہلے ہی جنید اب حضرت جنید بغدادی ہو چکے تھے. ان کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی. جوں ہی باہر تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں. خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا. سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا. مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا. پاس ہی کسی کونے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو. منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار علیہ رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا اور ساری کی ساری فضا سید الطائفہ کی مبارکباد سے گونج اٹھی.